آج ہم ایک ایسی مشہور داستان کے ایک اہم موڑ پر بات کریں گے جہاں ایمان، خواہش اور دھوکے کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں ان کی آزمائش اور سچائی کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک محل کی دیواروں کے اندر، جہاں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ بظاہر تو یہ ایک دعوت تھی، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ الفاظ ہیں زلیخا کے، جو مصر کے ایک بہت بڑے امیر کی بیوی تھیں، اور یہ اعتراف صرف ایک خواہش کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے طوفان کا اشارہ تھا جو یوسف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دیکھیں، اس کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے زلیخا، جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے۔ دوسری طرف ہیں یوسف، جو اپنی ایمانداری اور ایمان کے لیے مشہور ہیں۔ اور تیسرے ہیں پوتیفار، جو زلیخا کے شوہر اور اس گھر کے مالک ہیں۔ ان تینوں کی زندگیاں اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہیں جہاں ایک فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زلیخا کا منصوبہ بڑا سوچا سمجھا تھا۔ اس نے یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا، اس بات کا پورا انتظام کیا کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور پھر ایک ایک کر کے 7 دروازے بند کر دیے۔ اس کا مقصد صرف بھاگنے کے راستے بند کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا تھا جہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو اب کہانی اس لمحے پر پہنچتی ہے جہاں یوسف کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف زلیخا کی خواہشات ہیں اور دوسری طرف یوسف کا مضبوط انکار۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہر طرف سے دروازے بند ہوں اور دنیا کی طاقت آپ کو گناہ کی طرف دھکیل رہی ہو، تو ایسے میں یوسف نے اپنی سب سے بڑی طاقت کا سہارا لیا، اپنے خدا سے دعا کی۔ یہ دعا ان کی بے بسی اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کے پختہ ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر نا 2 بالکل الگ سوچ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ زلیخا اپنی طاقت اور خواہش کی بنیاد پر بات کر رہی ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ یوسف کو اس کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف یوسف کا جواب ایمان اور وفاداری پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک اور اپنے خدا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے۔ جب یوسف نے انکار کیا تو زلیخا کی خواہش فوراً شدید غصے میں بدل گئی۔ اس کی یہ توہین آمیز باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اب یہ صرف خواہش کی بات نہیں رہی، بلکہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، جس سے صورتحال اور بھی خطرناک ہو گئی ہے۔ تو اب بات چیت ختم اور بھاگ دوڑ شروع۔ یوسف اپنی عزت بچانے کے لیے ان بند دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں اور زلیخا ان کے پیچھے۔ یہ ایک ساکن مقابلہ نہیں رہا، بلکہ خطرناک تعاقب میں بدل گیا ہے۔ یوسف آزادی سے صرف ایک دروازے کی دوری پر تھے، لیکن جیسے ہی وہ آخری دروازے تک پہنچے، کہانی میں ایک ایسا زبردست موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ خود زلیخا کا شوہر پوتیفار کھڑا تھا۔ زلیخا جو ایک لمحہ پہلے مجرم تھی، اس نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے ساری کہانی بدل دی اور الزام سیدھا یوسف پر ڈال دیا۔ اس نے فوراً اپنے شوہر سے سوال کیا کہ جو شخص تمہاری بیوی پر بری نظر رکھے، اس کی سزا قید یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح اس نے نہ صرف یوسف کو مجرم بنا دیا، بلکہ خود کو ایک معصوم اور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب میدان میں 2 کہانیاں تھیں، ایک گھر کی طاقتور مالکن کی اور دوسری ایک بے بس خادم کی۔ انصاف کا ترازو تو صاف طور پر زلیخا کی طرف جھکا ہوا تھا۔ بھلا ایسے میں ایک غلام کی سچائی پر کون یقین کرتا؟ جب ہر کوئی یوسف کو مجرم سمجھ رہا تھا اور ان کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، تو انہیں ایک معجزے کی ضرورت تھی۔ اور اسی لمحے یوسف نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب پوتیفر ایک بہت بڑی مشکل میں تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی، دوسری طرف اس کا وفادار خادم۔ 2 الگ الگ کہانیوں کے بیچ وہ سچائی تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ یوسف نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایک گواہ ہے، اور وہ گواہ کون؟ جھولے میں لیٹا ایک شیرخوار بچہ۔ یہ بات اتنی ناقابل یقین تھی کہ لگ رہا تھا جیسے یہ سزا سے بچنے کی کوئی آخری مایوس کن کوشش ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ ایک معجزاتی گواہی کا لمحہ تھا جو ہر چیز کو بدل کر رکھنے والا تھا اور انصاف کے ترازو کو سیدھا کرنے والا تھا۔ سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب جھولے میں موجود وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا، اور اس نے پوری سچائی سب کے سامنے بیان کر دی۔
یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سارے شک اور شبہات ختم کر دیے اور یوسف کی بے گناہی پر مہر لگا دی۔ اس معجزاتی گواہی کے بعد پوتیفار کے لیے سچائی دن کی روشنی کی طرح صاف ہو گئی۔ اس نے نہ صرف یوسف کی بے گناہی کو مانا بلکہ ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام کے لیے معافی بھی مانگی۔ یوسف کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی، لیکن محل کی دیواروں کے اندر جو ہوا وہ راز نہیں رہ سکا۔ پوتیفار نے معاملے کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن افواہیں پھیلنے لگیں اور ایک نیا بحران پیدا ہونے لگا تھا۔ تو یوسف کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سکینڈل بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بعض اوقات سچائی سامنے آنے کے بعد بھی اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اس سکینڈل کے بعد یوسف کا مستقبل کیا ہوگا۔